خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرا نام بلال یوسف ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج پی ڈی ایم کے ایک مرکزی رہنما مولانا فضل الرحمان AKA، آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، آپ خود اندازہ لگا لیجئے، انہوں نے نواز شریف سے متعلق ایک انتہائی اہم خبر بریک کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے جو اعلانیہ جاری کیا تھا اس کے اندر نواز شریف کی رضامندی شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز جو پچھلے 4 ماہ سے یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ ہم تو عدم اعتماد کی تحریک لانا ہی نہیں چاہتے تھے، ہم تو عمران خان کو گھر بھیجنا نہیں چاہتے تھے، ہم تو ہمیشہ سے ارلی الیکشن کے حامی ہیں اور ہم ارلی الیکشن کی حمایت ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دراصل اس سارے اعلانیے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام تر ناکامیاں جو ہیں وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں اور ان کے رہنما پر ڈال دی جائے، بشمول آصف علی زرداری۔ اور فضل الرحمان صاحب کے اس بیان سے اب ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز بھی ہمیشہ سے پی ڈی ایم کے اس پلان کا حصہ تھے جس میں عمران خان کو گھر بھیجنا، حکومت سے نکالنا مقصود تھا۔ اب اس وقت کوشش جو نواز شریف اور مریم نواز کی رہی ہے پچھلے 4 ماہ میں، اس کو یاد رکھیے۔ عمران خان تو چلو کل کا ایک سیاستدان ہے جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سیاست نہیں آتی، لیکن پچھلے 4 ماہ نے ثابت کیا کہ عمران خان شاید سیاست میں ان کا باپ ہے۔ لیکن چلیے نواز شریف کی طرف چلتے ہیں۔ نواز شریف وہ سیاستدان ہے جو اس وقت سیاست میں تھا جب غالباً جنرل باجوہ نے ابھی ملٹری کو جوائن نہیں کیا تھا اور کاکول سے اپنی تعلیم مکمل کر کے وہ لیفٹیننٹ فوج میں بھرتی ہوئے تھے، تو اس وقت غالباً نواز شریف پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن چکا تھا۔ نواز شریف نے اپنے 30 سالہ دور سیاست میں کئی آرمی چیف بدلے اور کئی سے اس کو کام کرنے کا موقع ملا، تو اس لیے اگر کسی بھی وقت پاکستان کی ملٹری کے اعلیٰ عہدیداران، سربراہان اور آفیسرز نے یہ سوچا ہو کہ وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ یاد رکھیے، نواز شریف کو پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کے افسران سے شدید ترین نفرت ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہ الزام لگاتے آ رہے ہیں کہ ان کے 3 دفعہ وزیر اعظم بننے اور نکالے جانے کی راہ میں سب سے بڑی وجہ ججز کے علاوہ آرمی کے افسران ہیں، بشمول آرمی کے چیف، اور اس لیے وہ ہمیشہ سے پاکستان آرمی سے یہ نفرت کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ پاکستان کی آرمی نے ان کو وہ عزت نہیں بخشی، وہ سلیوٹ نہیں مارے جو ان کو مارنے لازمی تھے۔ یہ شخص جو ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھا تو اس وقت میں واشنگٹن DC میں ایک طالب علم تھا۔ اس وقت کے پاکستان کے سفیر جمشید مارکر میرے بہت اچھے دوست تھے، ان سے کبھی کبھار ایمبیسی میں واشنگٹن میں ملاقات ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے نواز شریف کے ایک انٹرویو کو دیکھا جو کہ اس نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد واشنگٹن میں ایک نجی دورے کے دوران ایک نجی ٹیلی ویژن کو دیا، اور اس انٹرویو میں اس کی پرفارمنس، اس کی کارکردگی کو دیکھ کر میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے یقین نہ آیا کہ ضیاء الحق جیسا کائیاں ملٹری ڈکٹیٹر نواز شریف جیسے گدھے کو پاکستان کی سیاست میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں اس وقت خود ذاتی حیثیت میں ایز اے اسٹوڈنٹ پاکستان ایمبیسی میں، چونکہ جمشید مارکر صاحب میرے جاننے والے تھے، میرے ساتھ ان کی اچھی دوستی تھی، تو ان سے میں جا کر ملا اور میں نے ان سے پوچھا کہ جمشید مارکر صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ نواز شریف کی ایسی کون سی اہلیت، ایسی کون سی صلاحیت ہے جس کی بنا پر ضیاء الحق نے اس کو مستقبل کا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا ہے؟ اور جمشید مارکر نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یار، دراصل پاکستان کے افسران نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ سے کسی گدھے کو ہی سیاست میں رکھا جائے، کیونکہ ایسے آدمی کو اگر پنجاب کی سیاست سے نکال کر ملک پر بٹھایا جائے تو چونکہ پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 60% آبادی ملک کی پنجاب میں رہتی ہے، تو یہاں کے سیاستدان کو اگر رام کیا جائے تو وہ پورے ملک کی سیاست پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اور وہ ہماری کسی بات کو نہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔
दोस्तों, आने वाले हालात ने ये साबित किया कि नवाज शरीफ सबसे बड़ा सांप बनकर पाकिस्तान की सियासत पर नमूदार हुआ। इस शख्स ने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इस शख्स ने जितना पाकिस्तान से बैर रखने वाले, पाकिस्तान से नफरत करने वाले ममालिक से मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें की, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। पाकिस्तान को जितना डैमेज नवाज शरीफ ने किया, जरदारी ने उसका 10% भी नहीं किया। ये वही नवाज शरीफ है जिसने अब PDM की तमाम जमातों को कागज़ के टुकड़े की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है, और अब वो ये कह रहा है कि वो अर्ली इलेक्शन चाहता है। दरअसल नवाज शरीफ हमेशा 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 अपने साथ मुखलसी करने वालों की कमर में छुरा घोंपता है, और वो ये करता चला आया है और करता चला जाएगा। और इस फील्ड में उसने अपनी बेटी मरियम नवाज को भी बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। इसीलिए इस खातून के पास पाकिस्तान के तमाम सरकर्दा लोग जो प्लेसेस ऑफ पावर, उन सब की गंदी वीडियो हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो शख्स ऊपर जा ही नहीं सकता जो गलीज़ गंदे किरदार का मालिक ना हो। ये इनका वतीरा है, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। इमरान खान को ये सियासत से दूर रखना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ये किसी सूरत भी हम कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम भरे बैठे हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई और मजाक किया गया, अगर इमरान खान को किसी भी किस्म के अदालती फैसले जो कि बदनीयती पर मबनी हो, उसके तहत अगर इसको इक़्तिदार से निकाला गया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क में खाना जंगी की कैफियत भी पैदा कर सकते हैं। वो इस मुल्क में आग लगा सकते हैं। वो कुछ कर सकते हैं कि जिसका PDM की जमातों के लीडरों, नवाज शरीफ, उसकी बेटी और इन लोगों ने सोचा तक नहीं। इसलिए इन लोगों को तो बहरहाल समझाना मुश्किल है, इनको मशवरा भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये इतने पक चुके हैं, ये इतने बड़े जहरीले सांप हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही बात पर कायम रहने वाले हैं। ये अपने ज़मीरों का सौदा कर चुके हैं। इनकी जायदादें, इनकी लूट मार का पैसा पाकिस्तान के बाहर बैंकों में पड़ा हुआ है, और ये हर सूरत उनकी ये कोशिश होगी कि वो अपने साथ पाकिस्तान से ऐसे किरदारों को साथ में लाएं जो उनकी लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। और इसलिए वह पाकिस्तान की अदालतों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में हमेशा ऐसे गंदे और करीह किरदारों को तलाश करते रहेंगे। जब तक ये लोग पाकिस्तान की सियासत से मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हो जाते, जब तक इनका मुकम्मल सियासी खात्मा नहीं किया जाता, पाकिस्तान में कभी तरक्की के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान को इन लोगों से जल्द अज जल्द निजात दिलवाए। आमीन सुम आमीन।